اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج رات جو موضوع لے کر میں آئی ہوں وہ ہے چھوٹی تبدیلیاں جو آپ کی زندگی میں بڑے فرق پیدا کرتی ہیں۔ آئیں کسی چھوٹے، بالکل چھوٹے سے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہر روز کرنا پڑے، لیکن یہ چھوٹا سا کام کرنے سے حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رویہ۔ بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ وہ عید منائیں، اور اگر آپ صبر سے کام لیتے ہوئے کچھ منٹ میری بات سنیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ہر سال سالانہ طور پر 7 عیدیں منانے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہر ایک عید ان کے لیے کیے گئے خدا کے کسی نہ کسی کام کی یادگار کے طور پر تھی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی واقعے کی یادگاری قوت سے بھرپور بات ہے، اور اس کی خوشی منانا بھی یقیناً قوت سے بھرپور ہے، ورنہ ہمارا خدا ان سے یہ کرنے کو نہ کہتا۔ انہیں عید منانا ہی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ انہیں یہ عیدیں شریعت کے طور پر منانا تھی۔ اب ہم بھی ان کی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہمیں یہ عید منانا پڑتی ہے یا وہ عید منانا پڑتی ہے۔ جو کچھ خدا ہماری زندگیوں میں کر رہا ہے، ہم ہمیشہ اس چیز کی خوشی منانے کے رویے کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ پہلی عید ہے عید فصح، اور یہ ہر ایک یہودی کے لیے ایک بہت ہی بڑا تہوار تھا اور ہے۔ خدا کی طرف سے 7 عیدوں کا حکم دیا گیا تھا، اور پہلی ہے عید فصح، جو اس رات منائی گئی جب مصر کے تمام پہلوٹے مارے گئے، لیکن خدا نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو چھوڑتا جائے، کیونکہ انہوں نے برے کا خون اپنے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور چوکھٹ پر لگایا تھا۔ اوہ خدایا، ہمارے ساتھ کیا حیرت انگیز کام ہوا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمیں تباہ کرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت کے لیے جو ہماری طرف آتی ہے، ہم یسوع کے خون پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سنیں، اگر وہ 7 دن تک اس کا جشن منا سکتے تھے تو ہمیں تو ساری عمر اسی خوشی میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس مسیح کا خون ہماری زندگیوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے چند لمحوں میں یہاں کیا کرنے والی ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جس کے ہم عادی نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ میں آپ کے حالات اور آپ کی ضرورت کے مطابق فتوحات کے بارے میں یا آپ کے بچوں کی نجات، ملازمت میں آپ کی ترقی، آپ کی کمر کے درد کے ختم ہونے کے بارے میں آپ سے بات کروں، جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اس کے لیے مجھے چند منٹ درکار ہیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ روحانی طور پر خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دم سے اس بات پر کیوں نہیں آ جاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بیرونی چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے ہمارے اندرونی انسان کے لیے کیا ہے اس پر بہت کم دھیان دیتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، آپ ایک نئے سرے سے پیدا شدہ انسان ہیں۔ آپ کے اندر خدا کی فطرت ہے، اور آپ کے اندر ایک نیا دل ہے، اور خدا کا روح آپ کے اندر بستا ہے۔ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی خدا کی محافظت میں ہے، آپ کو دعا کرنے کا شرف حاصل ہے۔ جی، آپ کو دعا کرنے کے اعزاز کو ثابت کرنا ہوگا، اور خدا ہمیشہ سنتا ہے اور توجہ دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور آپ کو یہ پسند آئے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں تمام 7 عیدوں پر بات کر سکوں گی، لیکن میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتی کہ میں منادی کے انداز میں بات نہیں کروں گی۔ عید فصح 8 دن تک منائی جاتی تھی۔ یہ خوشی اور جشن 8 دن رہتا تھا۔ لہٰذا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کسی ہفتے کے اختتام تک کیا آپ 44 گھنٹوں کے لیے اس بات کی خوشی منا سکتے ہیں کہ تباہی کی روح کو آپ کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جب آپ
اور دیکھیں آپ میں سے کچھ سوچتے ہیں ایک منٹ رکیں، میرا تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، رکیں، مجھے مجبور نہ کریں کہ وہاں آ کر آپ کو سمجھاؤں، آپ کو اس بارے میں نہیں سوچنا کہ اگر خدا آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ کے ساتھ کس قدر برا ہونا تھا، بلکہ یہ کہ کس قدر برا ہو سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ سنیے، پچھلے 3 برسوں میں میرے 3 آپریشن ہوئے ہیں، ان میں سے گزرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں 74 برس کی ہوں اور ابھی تک ہر وقت منادی کرتی رہتی ہوں، میں ساری دنیا میں ٹیلی ویژن پر آتی ہوں، میں ان سب کے متعلق نہیں سوچتی جو مجھے حاصل نہیں ہوئی یا جن میں سے مجھے گزرنا پڑا، جن میں سے میں گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فتح آپ کے رویے میں ہے، اور اس کا مطلب بہترین حالات ہونا نہیں ہے۔ دیکھیں، فتح آپ کے اپنے رویے میں ہے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی کہ آپ گھر جائیں گے اور اگلے ہفتے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، میں نہیں جانتی، ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتی۔ ہمیں پولوس کی طرح بننا ہے۔ اس نے کہا میں دوڑا ہوا جاتا ہوں، میں اس پر قائم ہوں، فلپیو 3:10، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں جو مجھے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے پر لے جاتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ میں مشکلات سے پاک زندگی کی تلاش میں نہیں بلکہ ان سے بالاتر ہو کر زندگی گزار رہی ہوں۔ مسیح میں ایک مقام ایسا ہے جہاں آپ ان سے سربلند ہو سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ اس کا زیادہ تر تعلق اس بات سے ہے جو خدا نے ہمارے لیے روحانی طور پر کیا ہے، تاکہ ہم اس پر زیادہ توجہ دیں اور اس طرح سے اسے اپنے رویے میں صلاحیت کرنے دیں کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ سنیں، اگر آپ 100 سال بھی زندہ رہیں، جس کا مجھے یقین نہیں ہے لیکن میں جینا چاہوں گی، میں سوچا کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں 100 برس جیوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں جانتی، میں ایسے ہوں کہ جیسے یہاں چیزیں بہت بگڑتی جا رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم 100 برس بھی زندہ رہتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے ساحلوں پر موجود ریت کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے آدھے حصے کے برابر ہے۔ سمندروں کی تہوں میں بھری ریت اس ابدیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ہم خدا کی حضوری میں گزارنے والے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم آسمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے متعلق مناسب طور پر بات نہیں کرتے۔ دیانت داری کی بات ہے، حقیقت میں میرا ایمان ہے اگر ہم حقیقتاً یقین رکھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی اچھا ہوگا جیسا کہ بائبل کہتی ہے، کیونکہ اگر ہم واقعی ایسا سمجھتے ہیں تو میں نہیں جانتی ہم کتنے طویل عرصے تک یہاں زمین پر رہ سکتے ہیں۔ وہاں نہ غم ہوگا، نہ رونا، نہ آنسو، سونے کی سڑکیں، بلور کا سا چمکتا ہوا سمندر، ایک گیٹ 12 سے 15 فٹ اونچا جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا، اس کی حضوری میں کامل محبت، مکمل سکون میں رہنا۔ میرا مطلب ہے ایک محل، جی ایک محل۔ اور میں نے یسوع کو بتایا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا محل سجا ہو، جی ہاں، پرتعیش انداز میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ موسیٰ اور ایلیہ کے ساتھ مل کر سیمینار منعقد کروں گی، اور حقیقت میں مجھے امید ہے کہ اگر آسمان پر ہمیں بگھی ملی تو ڈیو کو سیر کراؤں گی۔ میں نے وہاں کے لیے کچھ منصوبے بنا رکھے ہیں، اور پھر او میرے خدا، انہوں نے بے خمیری روٹی کی عید منائی۔ انہیں اپنے گھروں میں تھوڑا سا بھی خمیر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ خمیر گناہ کو پیش کرتا ہے، لہٰذا یہ علامت یا تشبیہاتی قسم کی چیز تھی۔ ایک چیز وہ والدین کرتے تھے جو میرے خیال میں بہت دلچسپ تھی کہ وہ شاید روٹی کے کچھ ٹکڑے گھر میں مختلف جگہ چھپا دیتے تھے۔ خمیر تھا اور پھر بچوں سے کہتے کہ وہ روٹی کے ان ٹکڑوں کو تلاش کریں اور ہر طرح کے خمیر سے چھٹکارا پائیں۔ اس سے وہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں گناہ تلاش کر کے اس سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے کہ آج میں جس بات کی تعریف کرتی ہوں وہ یہ کہ مجھے اپنے گناہ تلاش کرنا نہیں پڑتے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں گناہ کرتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ کیا ہی بابرکت بات ہے۔ پاک روح کی طرف سے قائلیت حاصل کرنا کس قدر بابرکت ہے، کیونکہ کئی سالوں تک میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی رہی اور جانتی بھی نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اگر جانتی بھی تھی تو غالباً
اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی. خیر اب میں ایسا نہیں کر سکتی. اب اگر معمولی سا بھی کسی کے ساتھ برا رویہ رکھتی ہوں جب تک میں اسے درست نہیں کر لیتی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بعض اوقات جب خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ایسے ہی ہوگا. پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. بعض اوقات ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں اوہ کیا تم یہ بتانا بند نہیں کر سکتے کہ میں غلط کام کر رہی ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پاک روح کا آپ کے اندر بسنا کس قدر عظیم ترین بابرکت بات ہے جو ہمیں گناہ کے لیے سزاوار ٹھہراتا ہے اور درست کام کرنے کے لیے قائل کرتا ہے. مجھے ہر روز اپنا جائزہ نہیں لینا پڑتا کہ دیکھوں مجھ میں کیا غلط ہے. اگر کچھ ایسا ہے تو خدا مجھے دکھائے گا. اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ میں توبہ کر سکتی ہوں. اس طرح سے ہر چیز کا انتظام کیا جا چکا ہے. اب کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہے پہلے پھلوں کی عید. انہیں اپنی فصل کے پہلے پھلوں کو لانا ہوتا تھا. جب تک وہ پہلا حصہ خدا کے حضور نہیں لاتے تھے وہ انہیں نہیں کھا سکتے تھے. اگر آپ اپنے تمام تر اضافے کا پہلا پھل خدا کے سامنے نہیں لاتے جسے ہم دے یکی اور ہدیہ کہتے ہیں تو آپ خود کو تکلیف دیتے ہیں. مجھے توقع نہیں تھی کہ اس پر اتنا شور ہوگا اور تالیاں بھی بجیں گی. لیکن آپ لوگ, میرا مطلب ہے ہم دینے کے بارے میں بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اپنی ذات میں خود غرض بننا ہمارے ساتھ بدترین بات ہو سکتی ہے. آئیے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ ہدیہ دیتے ہوئے اگر آپ کا رویہ درست نہیں تو آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. دیکھا, پھر یہ پیسے دینے کے بارے میں شروع ہو گئے ہیں. آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ سے پیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن چرچ میں آپ کیوں اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ بہرحال یہ عیدوں میں سے ایک عید تھی. اوہ مجھے یہ بہت پسند ہے, عید پینتیکوست. اے یسوع, پینتیکوست پہلے پھلوں کی عید کے 50 دن بعد منائی جاتی تھی اور یہ فصل کاٹنے کے موسم کے اختتام کو ظاہر کرتی تھی. اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پینتیکوست کا دن آیا تو پاک روح نازل ہوا اور وہ سب پاک روح سے بھر گئے. اوہ میرے خدایا, کتنی عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ وہ میں کے نشے میں تھے, اور وہ بھی صبح 10 بجے. آپ جانتے ہیں کہ عام اصول کیا ہے؟ جب لوگ نشے میں ہوتے تو وہ خوش ہوتے ہیں. جی, افسیو 5 میں لکھا ہے پس شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ. لہٰذا ہمیں کچھ ایسا میسر ہے جو الگ ہونے والا نہیں. آپ کو اسے لینے کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو آپ کے اندر ہے. آمین. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی شاندار خوشخبری ہے کہ مددگار, تسلی دینے والا, مضبوط کرنے والا, شفایت کرنے والا پاک روح آپ کے اندر بستا ہے, جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, جو آپ کو گناہوں کے لیے مجرم ٹھہراتا ہے, آپ کو راست بازی کے لیے قائل کرتا ہے, جو آپ کو چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے, اور جیسے جیسے آپ عمر میں بڑھتے جائیں آپ اسے سراہتے جائیں گے. آمین. جانتے ہیں آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جب آپ اپنا فون تلاش کرتے ہیں کہ کسی سے بات کریں. ہنسے نہیں, ایک دن آپ بھی اس مقام پر پہنچیں گے بھائی, وہ دن آئے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور عید ہے, نرسنگوں کی عید, جس پر وہ اگلی 2 عیدوں کے اعلان کے طور پر نرسنگیں بجاتے تھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جشن ہی مناتے رہتے تھے, مجھے نہیں معلوم, لیکن لگتا ہے وہ ہر وقت ایک عید سے دوسری عید میں داخل ہوتے رہتے تھے. میں ایک بات بتا سکتی ہوں کہ اگر ان کے پاس خوشی منانے کی کوئی وجہ تھی, واو اگر ان کے پاس عید منانے کی کوئی وجہ تھی کہ وہ شریعت کے ماتحت رہتے تھے, جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے, اس کے لیے آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی, صدیوں سے نرسنگیں خوشخبری کے اعلان اور صبح کے وقت سپاہیوں کو جگانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے, اور ہم اسی کے بارے میں آج رات آپ سے بات کریں گے. یہ سوئی ہوئی کلیسیا کو جگانے کا وقت ہے. یہ مردہ پن چھوڑنے کا وقت ہے.
کہ باہر نکلے اور اچھے سپاہی بنے. اے فوج کے سپاہیوں، ہر صبح بجائے جانے والے نرسنگے کی آواز سنو. یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ جنگ میں کام کرنے کا وقت ہے. کئی دفعہ نرسنگے کی آواز انہیں آگے بڑھنے اور ہمت نہ ہارنے کا حوصلہ دیتی. لہٰذا میں نے سوچا اور آفس میں کال کی اور کہا میرے لیے کہیں سے ایک نرسنگا بجانے والے کا انتظام کرو. مجھے کانفرنس کے لیے ایک نرسنگا بجانے والا چاہیے. لہٰذا انہوں نے تلاش کر کے ایک اچھے نرسنگا بجانے والے کو بھیجا جو آج یہاں ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، مجھے اپنا نام دوبارہ بتائیں. برائن فٹ. برائن، آپ نے آج سے کتنے سال پہلے نرسنگا بجایا ہے؟ ہائی اسکول کے ہر سال. اور یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے؟ 10 برس پہلے. آپ تو اتنے چھوٹے ہو. میں تو جب تک 65 برس کی نہیں ہو گئی تب تک اس عمارت میں داخل ہی نہیں ہوئی. زبردست. تو ایک طرح سے ہم یہاں ایک جشن منائیں گے. میں انہیں نرسنگا بجانے کو کہوں گی اور پھر میں آپ لوگوں کو خوشخبری دوں گی. آپ خوشخبری کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کے گناہ معاف ہوئے. جی ہاں، یسوع کے لہو کو دیکھیں. آپ آسمان پر جائیں گے. آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. خدا آپ کے اندر رہتا ہے. واو، آپ خدا کا مقدس ہیں. وہ آپ کے اندر رہتا ہے. وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آئیے میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتی ہوں. جی بجائیں. آپ نے خوشخبری ابھی سنی ہی نہیں ہے. یسوع جلد واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بلند آواز سے چلانے کے لیے تیار رہیں. پہلا تھسلنیکیوں 4:16 اور 17. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ. اب میں آپ کو گھر پر کرنے کے لیے کام دوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے کریں گے. میں بھی ایسا کرتی ہوں اور میرا خیال ہے آپ کی زندگی میں ایک بڑا فرق لائے گا. میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ ہر رات 5 منٹ نکالیں، ہو سکتا ہے جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے، اگر آپ ان لوگوں سے ہیں جو تکیے پر سر رکھتے ہی سو جاتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر یہ کریں. میں ایسی نہیں ہوں. میں جب بستر پر جاتی ہوں تو تھوڑا بہت سوچ سکتی ہوں. بعض اوقات رات کو سونے سے پہلے ہم بستر پر لیٹ کر کچھ باتیں سوچتے ہیں اور کچھ اٹھنے سے پہلے سوچتے ہیں، اور یہی باتیں عموماً ہمیں مشکل میں ڈالتی ہیں. اور جانتے ہیں، مطالعہ کرنے اور کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں اس بات کی قائل ہو گئی ہوں اور مجھے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، اور ابھی بھی میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں کہنے والی ہوں در حقیقت خدا نے ایک دفعہ یہی کہا. اور میں اپنے پورے دل سے ایمان رکھتی ہوں کہ اس حقیقت کے بارے میں ہم زیادہ نہیں سوچتے کہ حیرت انگیز طور پر مسیح میں ہم کون ہیں. یسوع کے خون کے وسیلے سے خدا کے ساتھ راست باز ٹھہرائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جی، میرے کہنے کا مطلب ہے ان کی ایک عید تھی جو کفارے کا دن کہلاتا تھا، اور میرا خیال ہے وہ 10 دن تک توبہ کرتے تھے.
میرا مطلب ہے اب ہم اسے ایک ہی جملے میں پورا کر لیتے ہیں. میرا مطلب ہے ہم فضل اور رحم اور یسوع مسیح کے بہائے گئے خون کے تحت ایسے بہترین دور میں زندہ ہیں. جو کچھ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اب بھی زندگی جئیں گے، ہمیشہ کی زندگی، اور وہ اس دنیا کے جیسی زندگی نہیں ہوگی. یہ بے حد شاندار ہوگی. آمین. بے حد زبردست. لہٰذا میں آپ سے کہوں گی کہ بستر پر جائیں اور رات کو بستر میں لیٹیں تو 5 منٹ کے لیے سوچیں. جی، میں کبھی بھی نہیں مروں گی، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور اپنے جانے کے وقت تک تیار ہو جاؤں گی. او خدایا، جب یسوع مجھے اس گیٹ پر ملے گا تو کیا منظر ہوگا، کیسا زبردست منظر ہوگا. او میرے خدا، یہ کمال کا نظارہ ہوگا. اس زمین پر ہوتے ہوئے مجھے میری زندگی میں خدا کی رہنمائی میسر ہے. آپ میں سے کتنے لوگ میری بات سمجھ گئے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بستر پر لیٹ کر اپنے بارے میں سوچتے رہنے کے بجائے آج رات سے ہی یہ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ یہ کریں گے، جب آپ اپنے کمرے میں واپس جائیں یا جو کچھ بھی کریں، چاہے کھانا کھائیں یا کچھ اور کریں، تو برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف اپنے مسائل پر بات نہ کرتے رہیں. میں آپ کو مجبور نہیں کر رہی، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم کچھ مثبت بات کریں، مثبت انداز میں بات کریں. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم ان سے اپنی مشکلات کے بارے میں بات کریں تو مثبت انداز میں کریں؟ میں یہ بات تنزر نہیں کہہ رہی، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ اس پیغام پر عمل نہیں کرنا چاہیں گے. خیر، غالباً یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ کو یہ پیغام کسی ایسے شخص کو بتانے کی ضرورت ہے جو یہاں موجود نہیں. میرے خیال میں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی مشکلات کے بارے میں بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو کوئی ان پر ترس نہیں کھائے گا. بہت مشکل ہوتا ہے جب میں ڈیو کو بتاتی ہوں کہ مجھے کتنا برا محسوس ہو رہا ہے، اور وہ صرف یہ کہہ کر او گولف کھیلنے چلے جائیں گی. او تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہاں ٹھیک ہو جاؤ گی. ہمیں کوئی نہ کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے جو کہے او فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھے آج گھر پر رک کر تمہارے ساتھ مل کر برا محسوس کرنا چاہیے. ہم مل کر دکھی ہوتے ہیں. دیکھیں کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ اچھا، ان کے خیال میں سچ کہہ رہی ہوں. آپ لوگوں نے ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے. مجھے آسی بہت اچھی لگ رہی ہے، میرے خیال میں ایسی اور لوں گی. مجھے یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ابدیت کی روشنی میں اگر آپ ان روحانی حقائق پر زیادہ سے زیادہ غور کرتے ہیں جو مسیح میں ہونے سے آپ کو معلوم ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ کس قدر اہم ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں خدا مشکلات میں آپ کی مدد کرے گا. میرا مطلب ہے کہ میں آپ سے یہ وعدہ تو کر سکتی ہوں کہ خدا آپ کی مشکلات میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتی کہ اس میں کتنی دیر لگے گی. میں یہ وعدہ نہیں کر سکتی کہ یہ کب ہوگا یا وہ یہ کیسے کرے گا. میں 100% یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ ختم نہیں ہوں گی تو ان سے نمٹنے کے لیے خدا آپ کو قوت اور فضل عطا کرے گا. آمین. خدا وفادار ہے، وہ واقعی وفادار ہے. آپ میں سے کتنے لوگ گھر پر یہ کام کریں گے؟ آپ بستر پر لیٹ کر صرف 5 منٹ نکالیں گے اور اس طرح سوچیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سوچیں، خداوند میں سوچتی ہوں کہ آج تو نے مجھے کتنے حادثات سے بچایا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے علاقے میں کتنے چور گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب کبھی وہ ہمارے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں نہیں، مجھے اس گھر میں دلچسپی نہیں، کیونکہ تیرا خون میری حفاظت کرتا ہے. آمین. خیر، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے دیکھیں گے. آج آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خوشی منانے کا رویہ رکھیں گے اور ہر اس کام کے لیے جو خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے خدا کا شکر کریں گے.